آپ ایک لائف پرفارمنس دینے والے کو مائکرو مینج نہیں کیا جا سکتا، وہ اس وجہ سے بیکاز دیٹ از دا لائف پلیس، اور آپ کو انسٹنٹلی خود آپ کا دماغ چلنا اور وہ لینا. ایک چیز جو کہ میں مینس کرکٹ میں بھی ہمیشہ ارم بات کرتی ہوں، کیونکہ ہم نے ڈومیسٹک میں دیکھا ہمارے بولرز کو اپنی فیلڈ نہیں سیٹ کروانی آتی، یا تو کپتان فیلڈ سیٹ کر کے دیتا ہے which seems very odd to me، دو کہ میں I'm not a cricketer، میں I'm an outsider. کیا لڑکیوں میں بھی بولرز کو اپنی فیلڈ سیٹ کرنی آتی ہے؟ اچھا سویرا، اس میں ایک چیز ایڈ کر دوں جو کہ دیکھنے والوں کے لیے اور یقینی طور پر ارم کو بھی اس سے زیادہ اچھی بات کرنے کا موقع ملے گا، یہ فیلڈ سیٹنگ کے حوالے سے. پاکستان سری لنکا کے خلاف کھیل رہا تھا، وسیم اکرم بال کر رہے تھے، جے سوریا بیٹنگ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ایک کٹ کیا انہوں نے، پوائنٹ پر تھے اعجاز احمد، تو غالباً چونکہ جب ان کو شاٹ لگا ہے نا وسیم اکرم کو، تو جو انہوں نے ریئیکشن دیا اعجاز احمد کی طرف دیکھ کے جس غصے میں، غالباً وہ کوئی 2-4 قدم آگے آ گئے تھے، جو کہ ان کو کہا ہوا تھا وسیم اکرم نے کہ تو پیچھے رہ، بال تیرے پاس آئے گا کیچ، ٹھیک ہے. اب وہ باؤنڈری ہو گئی، وسیم اکرم نے اس کے اگلا بال بالکل اسی پوزیشن پہ کیا ہے، فیلڈر پوائنٹ کا پیچھے کیا اس کو 2 قدم پیچھے، ٹھیک ہے، وہ اعجاز احمد کے ہاتھوں میں کیچ کیا. تو یہ ہوتی ہیں چیزیں کہ جب آپ آزاد کرتے ہیں لوگوں کو، اور خود جو آپ نے فیلڈ سیٹنگ کی بات کی ہے کہ بالر کو پتا ہونا چاہیے کہ میں نے بال کہاں پہ کرنا ہے اور کہاں پہ بال آئے گا. بالکل بالکل، آپ جو نیریٹ کرتے ہیں کسی کو، اس سے بہتر جو آپ خود کرنے والے ہوتے ہیں اس سے بہتر تو کسی کو نہیں پتا ہوتا. نہیں بالکل ایسی ہے لڑکیوں میں. اب انٹرنیشنل لیول پہ جس لیول پہ اب یہ کھیل رہی ہیں، یہاں پہ میرے خیال میں ایشو نہیں ہوتا. یہاں پہ بالرز جو ہیں وہ اپنی فیلڈ خود سیٹ کرتی ہیں. سم ٹائم جو ہے وہ کیپٹن جو ہے وہ اس چیز کو کہتا ہے کہ تھوڑا سا پریشر ڈالنے کے لیے بیٹر پہ، تو اگر کوئی فیلڈر چاہ رہا ہوتا ہے بالر کے پیچھے لیں، تو سم ٹائم کیپٹن کہتا ہے کہ یار ذرا نیو بیٹر آیا تو اس پہ پریشر ڈالو، اوپر رہنے دو. لیکن ابھی جو باقی جو جونیئرز ہیں، جو بچیاں نیچے لیول پہ ہیں، یہ لوگ ڈرتے ہیں، یہ بال کرنے سے ڈرتے ہیں. کوئی بھی سامنے بیٹر ہو، میں ہائی لیول کی بات نہیں کری، یہ اس لیے ڈرتے ہیں تو ان کو اپنی فیلڈ کا ہی نہیں پتا ہوتا. تو وہ پھر کیپٹن جو ہے وہ اس چیز کو کرتا ہے کہ جی اچھا تو یہی تو ڈر نکالنا ہے. ہاں یہی تو بات ہے، یہی تو بات. اور جب یہ ڈر تبھی نکلے گا جب زیادہ سے زیادہ کھیلیں گے اور پریشر گیمز کھیلیں گے، ایک پراپر ہارنے سے ڈریں گے، ڈریں گے نہیں. بالکل ایسے ایک کمپیٹیٹو کرکٹ کھیلیں گے تو تب ان کے اندر سے یہ ڈر نکلے گا. جب انہیں لائک بچوں کو ایک مثال ہے کہ ڈر نہیں ہوگا کہ یار ارم ہمیں چھکا مار دے گی، ٹھیک ہے مار دے گی، تو یار بیٹر بھی مارنے آیا اور بالر جو ہے وہ وکٹ لینے آیا. آپ سم ٹائم یہ آگے بال نہیں کرتے. اب بیٹر ہے اس کو آگے بال نہیں کریں گے چھکا نہ پڑ جائے، پیچھے بال کریں گے وہ پیچھے سے چوکا کھا لیتے ہیں. تو یہ بات ہے کہ وکٹس میں بال نہیں کرنی، باہر بال کر دیتے ہیں، باہر سے چوکا کھا لیتے ہیں. میرے خیال میں اب جو انٹرنیشنل لیول ہے اس پہ تو لڑکیاں اپنی فیلڈ خود سیٹ کرتی ہیں، اور فاطمہ بھی جو ہے وہ کر رہی ہے کور. لیکن مجھے لگتا ہے یہ کام نیچے لیول پہ ہونے والا ہے. یہ وہی چاہتی ہیں نا، وہی چاہتی ہیں. اور جیسے میں بتایا اس کیچ کو لینے کے بعد اعجاز احمد کی سیلیبریشن اور وسیم اکرم کی خوشی کیونکہ دیکھنے والی تھی، کیونکہ ان دنوں جے سوریا بہت زیادہ جارحانہ انداز سے کھیلتے تھے. تو یہ جب تک آپ لوگوں کو، پلیئرز کو اچھا کیپٹن نہیں بنائیں گے، اچھا کیپٹن سے مراد یہ ہے کہ جو خود جس کا اپنی ڈیسیژن میکنگ ہو، اتھارٹیٹیو نہیں بنائیں گے، جو کپتان کی نیچر ہونی چاہیے، اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے کہاں پر کس کو کھلانا ہے، کہاں کس کو بٹھانا ہے. اچھا کپتان جس کے اپنے فیصلے ہوتے ہیں، وہ اپنے اچھے کھلاڑیوں کو جو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ میرے لیے میچز جیت سکتے ہیں، میرٹ کے اوپر سپورٹ کرتا ہے. اور اگر اس کو باہر کسی کو بٹھانا پڑتا ہے، وہ کوئی بھی بھلے ہو، وہ پھر بٹھا دیتے ہیں. 99 کا ورلڈ کپ وقار یونس سے بڑا بالر تو نہیں ہے نا پاکستان میں. کرکٹ کی تاریخ میں بڑے بالر میں ان کا شمار ہوتا ہے. صرف ایک میچ کھیلے تھے، وسیم اکرم نے ان کو باہر بٹھایا تھا نا. بالکل، لیکن کیا تھا بھائی، ٹیم میں جگہ نہیں بن رہی. وسیم اکرم بھی کھیل رہے ہیں، something is better for the team. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات میرے خیال سے پاکستان کرکٹ بورڈ میں، پاکستان کرکٹ میں بہت زیادہ سمجھنی چاہیے that the coaching staff is the support staff. They are not the decision making staff. ان کو دیکھیں، اگر یہ سپورٹ کریں گے نا بہتر انداز میں، تو وہ الٹیمیٹلی پاکستان کی کرکٹ ڈرائیو کرے گی. اور یہ اس کو اس طریقے سے بھی لوگوں کو بیان کرنا چاہیے کہ یہ ٹھیک ہے ہار جیت کھیل کا حصہ ہوتا ہے، لیکن ہائیسٹ لیول پر آپ ہر وقت ہارنے کے لیے نہیں ہوتے ہیں. کوئی یہ نہیں چاہتا کہ بین الاقوامی سطح پر اس کا پرچم نیچے ہو، اس کے کھلاڑیوں کے ساتھ جھکے ہوئے ہوں. ڈینس کامپٹن نے کہا تھا کہ یہ کرکٹ میچ نہیں ہے.
یہ جنگ ہے دو ملکوں کے درمیان, کیونکہ جب آپ ہارتے ہیں تو آپ کے ملک کا لکھا جاتا ہے, یہ نہیں لکھا جاتا کہ فلاں ٹیم ہار گئی ہے, وسیم اکرم کی ٹیم ہار گئی ہے یا سلمان علی آغا کی ٹیم ہار گئی ہے, وہ لکھا جاتا ہے کہ پاکستان کو شکست ہوئی ہے. تو اس کو اس انداز میں اس کی حساسیت کو اور اس کی جذباتیت کو سمجھتے ہوئے اپنے ایتھلیٹس کو اس انداز میں تیار کریں کہ وہ دنیا میں اپنا نام اور مقام اس انداز سے پیدا کریں کہ ایک پوری کی پوری جنریشن اس سے آگے بڑھے. اس وقت 31 اوورز ہو چکے, 116 for 6 انڈیا وومن. کہنے کو وشاکھاپٹنم میں رنز اتنے نہیں بنتے ہیں, سو 116 would that be enough total, بٹ ابھی تو خیر ٹائم ہے, there's a lot to go, ابھی کافی اوورز باقی ہیں, تو دیکھنا یہ کہ انڈین وومن کیسے پرفارم کرتی ہیں. بٹ اب ہم ذرا موو آن کرتے ہیں آگے, اور جب مینز کرکٹ کی بات کرتے ہیں تو پاکستان مین ٹیم جو ہے وہ اب 12 اکتوبر سے جو ہے وہ ٹیسٹ میچ کی شروعات کرے گی ساؤتھ افریقن ٹیم کے ساتھ. ساؤتھ افریقن ٹیم جو ہے وہ پہنچ چکی ہے, پاکستان پہنچ چکی ہے, اینڈ کیمپ جو ہے واپس ریزیوم ہو گیا پاکستان ٹیسٹ ٹیم کا بھی. بٹ جو ساری سپورٹ سٹاف کی رپورٹس آتی ہیں, خبریں آتی ہیں, خیر سپورٹ سٹاف تو پہلے سے ہو گیا تھا پوائنٹ, بٹ حافظ صاحب کبھی کبھار میں یہ سوچتی ہوں, مطلب پتہ نہیں اور بھی کوئی سوچتا ہے کہ نہیں سوچتا, کہ جب ہم وائٹ بال کرکٹ میں بات کرتے ہیں اور جب ہم وہاں کا سپورٹ سٹاف دیکھتے ہیں, سو آل دیٹ فورن فلیشی پلیئرز, جو کہ آپ کا ہیڈ کوچ بھی فورن ہے, آپ کا بیٹنگ کوچ بھی فورن ہے, آپ کا فیلڈنگ کوچ بھی فورن ہے, اور جب میں جیسے ایک دم سے, اور کیوں فورن کوچ ہیں, کیونکہ ہمارے یہاں دیسی کوچز کو اچھا نہیں سمجھا جاتا, کہ وہ بائسنس ہوتا ہے ان کا, یا وہ اس طرح نہیں کوچنگ کر سکتے. بٹ جب میں ٹیسٹ کی طرف دیکھتی ہوں تو اظہر محمود ہیڈ کوچ ہیں, جن کے 2 مہینے بچ گئے تھے کانٹریکٹ میں, تو ان کو کیوں کانٹریکٹ کی وہ 1 مہینے کی ایکسٹرا پیمنٹ دی جائے, تو چلو جی ان کو ہیڈ کوچ بنا دو. عمران فرحت بیٹنگ کوچ ہیں پاکستان ٹیم کے لیے, سو اس سے سیریسنس پتہ چلتی ہے بورڈ کی. دیکھیں آپ نے کہا جی کہ وائٹ بال ہے پاکستان کی, تو اس کے جو کوچز ہیں سارے وہ غیر ملکی ہیں, تو سفید گیند سفید کوچ, اور لال گیند پہ لال تو نہیں ہو سکتا یہ, کوئی اس کو نسلیم امتیاز کی طرف نہ لے کے جائے, پاکستان میں یہ مزاح کے طور پہ چلتی ہے. اور دیسی کرکٹ کے لیے انہوں نے دیسی کوچ رکھ دیا. دیکھیں نا یہ ٹریڈیشنل کرکٹ ہے نا, تو انہوں نے کہا اپنے لوگوں کے ساتھ چلا لے. لیکن آن اے سیریس نوٹ, آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ اپنی ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کو کیا اہمیت دے رہے ہیں. اور اس سیریز کے لیے چلے عمران فرحت کو لگا دیا, عبد الرحمان کو لگا دیا, یا جس کو بھی لگا دیا, کیا اگلی سیریز میں یہ کوچ ہوں گے پاکستان کے یا نہیں ہوں گے؟ ٹھیک ہے نا. تو یہ غیر سنجیدہ رویے پاکستان کرکٹ بورڈ کی سطح پر جب آپ دیکھتے ہیں, تو پھر اس کے بعد سوال ہوتا ہے جی کارکردگی کیوں خراب ہو گئی ہے. استحکام آپ کی اپنی سوچ میں نہیں ہے, ٹھہراؤ اس میں نظر نہیں آتا, اور نہ کوئی فکر نظر آتی ہے کہ آپ نے اپنی ٹیم کو بنانا کیسے ہے. سو یہیں سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اصل میں پاکستان کے کرکٹ افیئرز آپ کیسے چلا رہے ہیں. مائک ہیسن بائی دا وے 5 مہینے بعد ہم نے اب اگلی ٹیسٹ سیریز ہوگی, کوئی مارچ اپریل. اب دیکھیں اگر بھلے آپ نے 5 مہینوں کے بعد بھی کھیلنی ہو, لیکن جب آپ کی فرسٹ کلاس سیزن چل رہا ہے, اگر آپ کے ریڈ بال کے کوچز ہوں